عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں، لفافہ ازار قمیص کے ساتھ، سینہ بند اور اوڑھنی۔ خنثی مشکل یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں، مگر قسم یا زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن کے اندر عموماً اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں 7 میٹر کپڑے کی حاجت رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم لفافہ ہے اس کے متعلق سن لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم میت کے لیے لفافہ تیار کریں گے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میت کے قد سے لے کر اس کے پاؤں تک اور اضافی دونوں طرف باندھنے کے لیے اتنا پیس کاٹ لیا جائے گا۔ مطلب سر کی طرف ہم نے رکھا، جیسا یہ سارے ہمارا یہاں رکھ دیا ہم نے، اور اتنا اضافی۔ اسی طرح پاؤں کی طرف مثال کے طور پر یہاں تک پاؤں آ رہے ہیں اور اتنا اضافی۔ یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میت کو پورا لپیٹنے کے بعد اس کو باندھا جائے۔ اس کے بعد ازار کاٹی جائے گی۔ ازار بھی اسی طرح ہوگی کہ میت کے سر سے لے کر اس کے قدم تک مکمل اس کے ناپ کا پورا یہ کپڑا ناپ رکھ کر اس کو اسی طرح پورا کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کفنی میت کے قد سے لے کر آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے، اور اس کو اسلامی بہنوں کے لیے سینے کی طرف چاک بنایا جائے گا۔ یہ اسلامی بہنوں کے لیے سینے کی طرف یہاں پر چاک بنایا جائے گا، اور چاک بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کو بالکل اس طرح سینٹر لیں، اور سینٹر لے کر یہاں سے اس طرح یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سینے کی طرف چاک بن گئے۔ اب یہ کفنی کا جو عرض ہے وہ کندھوں کے برابر ہوتا ہے، میت کے کندھوں کے برابر۔ کپڑا یہ 1.25 گز عرض کا تھا، تو ہم نے اس کے سائیڈ میں سے یہ تو کفنی نکال لی۔ اب جو سائیڈ کا جو کپڑا بچے گا اس کپڑے کو بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اس میں سے بھی ہم اپنے ضرورت کی چیزیں استعمال کر سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اسلامی بہنوں کے لیے اوڑھنی جس کا امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ مدنی وسیط نامہ میں ہمیں اس کا طول عرض بتایا۔ اس کا کیا طول ہے کہ آدھی پوچھ سے لے کر نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ تو یہ جو ہمارا کفنی کے بعد، چونکہ ہمارا جو کپڑا تھا وہ 1.25 گز کا عرض تھا، اور ہم نے کفنی میت کے کندھے کے برابر رکھ کر کاٹ لی تھی، تو یہ جو باقی ہمارا پیس بچے گا اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی میں سے ہم اوڑھنی بھی نکالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سے سینہ بند بھی نکالیں گے۔ تو اوڑھنی کا مثال کے طور پر اتنی کان کی لو ہے، اب اتنی کان کی یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، تو یہاں سے اس کو کاٹ کر یہ یہاں سے نیچے آدھی پشت سے لے کر نیچے تک کاٹ لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کپڑا بچے گا اس کے لیے ہم سینہ بند بھی اسی میں سے تیار کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کو اس کا عملی طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ سینہ بند کا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو سائز بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ آپ نے کہ سینے سے لے کر آدھی ران تک، یعنی عورت کے پستان سے لے کر آدھی ران تک۔ اب یہ اس طرح کا مثال کے طور پر یہ ہے، یہ کندھے سے نیچے والا حصہ جو ہے یہ سینہ ہے، جو گردن کے نیچے سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے ہم نے اس کو ناپ لیں گے، اور یہ آدھی ران تک یہ آ گیا، یہ آدھی ران تک ہے، اور اس کو اتنا بڑا لیں گے کہ یہ میت کو پورا اندر لپیٹ لیا جائے، جس کا عرض ہمیں جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تقریباً 2.25 گز کا عرض ہوگا۔ جتنے میں میت لپیٹ جائے گی یہ اتنا، یہ سائز آپ دیکھ لیں تقریباً یہ 1.5 گز کا عرض ہو جائے گا۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی میت آسانی سے لپٹ جائے گی۔ اس کو یہاں سے آپ کاٹ لیں۔ یہ ہم نے سینہ بند بھی کاٹ لیا۔ یہ پیس ہمارے پاس بچ رہا ہے، جس کا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں رسالے کے اندر یہ بات فرمایا کہ اس کی اوڑھنی ہمیں بنانی ہے۔ اوڑھنی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ آدھی پشت سے لے کر نیچے تک کا، تو یہ آدھی پشت سے نیچے تک کا ہے یہ پورا، لیکن اس کی چوڑائی چونکہ زیادہ ہے، اور یہاں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کی جو سائز بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے یہ ہمارا 7 میٹر جو کپڑا ہے یہ مکمل استعمال ہو رہا ہے۔
اب دیکھیں اس میں اسی 7 میٹر کپڑے میں سے لفافہ بھی تیار ہو گیا، اسی 7 میٹر کپڑے میں سے ہمارا ازار بھی تیار ہو گئی، اسی میں سے کفن بھی تیار ہو گیا، اسی میں سے سینہ بند ہے یہ بھی تیار ہو گیا، اور اسی میں سے اوڑھنی بھی تیار ہو گئی۔ اب یہ جو کپڑا ہمارے پاس اضافی بچ رہا ہے، اس میں میت کے استنجا کرانے کے لیے ہم دستانے بھی اسی میں سے تیار کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن کاٹنے عملی طریقہ آپ دیکھ چکے، اب لازمی بات ہے آپ نے میت کو کفن پہنانا ہے۔ تو آپ جب تختہ غسل پر لائے تھے تو آپ نے دھونیاں دی تھی، اب آپ کفن پر لانے سے پہلے بھی دھونی دیں گے، وہی جو اگربتیاں وغیرہ جو خوشبو وغیرہ اس کے گرد پھیری جائیں گی۔ آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ کفن کٹ چکا ہے، میت کا غسل ہو چکا ہے، اب صرف مرحلہ کفن دینے کا ہے۔ ایک تو آپ نے کفن کو دھونی دی، پہلا کام، پہلا مرحلہ دھونی دے دینا، ایک کام ہو گیا آپ کا۔ دوسرا کام کفن بچھانا، یعنی پہلے آپ لفافہ بچھائیں گے، اس کے اوپر آپ تیبن بچھائیں گے جس کو ازار بھی کہا جاتا ہے، پھر قمیص یا کفنی آپ بچھائیں گے جو ایک سائیڈ بچھے گی، ایک سائیڈ فولڈ کر کر رکھی جائے گی، عملی طریقہ آپ دیکھ پائیں گے۔ تیسرا کام دھجیہ رکھنا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ لازمی بات ہے وہ میت کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس موقع پر دھجیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم بچھائیں گے وہ ہے سینہ بند۔ تو سب سے پہلے ہم نے سینہ بند رکھا ہے، اب اس کا ہم لفافہ رکھیں گے۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم ازار رکھیں گے۔ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ ابھی ہم نے سب سے پہلے سینہ بند رکھا ہے، اس کے بعد لفافہ رکھا ہے، پھر ازار رکھی ہے۔ اب ہم رکھیں گے اوڑھنی، یہ اوڑھنی ہے، اس کو اس طرح رکھیں گے کہ میت کا سر یہاں پر آئے گا، یہاں پر ان کا سر آئے گا، اور جب ان کو قمیص پہنائیں گے تو اس کے اوپر یہ چہرے پر اس طرح یہ نقاب کی صورت میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اب ہم رکھیں گے کفنی، قمیص جو آدھی پنڈلی تک کا ہم نے بنایا تھا، میت کے کندھ سے کندھے سے لے کر آدھی پنڈلی تک، یہ ہم رکھیں گے۔ کفنی کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم اوپر کی طرف لے لیتے ہیں، کہ جب میت کا سر ہم یہاں پر رکھیں گے تو یہ سینہ بند کی طرف ابھی دیکھ رہے ہیں کھلا ہوا حصہ ہے، یہ اس کے اندر پورا باقاعدہ اس طرح اس کو داخل کر لیا جائے گا، اور یہ اوڑھنی جو اس کے چہرے پر ڈال دی جائے گی، اور مزید ترتیب انشاءاللہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ یہ دھجیاں بھی ہیں، یہ ایک دھجی جو ہے یہ بڑی دھجی ہے، یہ میت کے بالکل بیچوں بیچ میں رکھی جائے گی کمر کی طرف، یہ آخر میں جو باندھا جاتا ہے اس کے لیے ہے۔ ایک دھجی سر کی طرف ہے، ایک دھجی پاؤں کی طرف باندھی جائے گی، 2 اضافی دھجیاں اور کاٹی جائیں گی، کہ جو سینہ بند جو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہے، جب اس کو ہم لپیٹیں گے تو سینہ بند پر بھی ہم دھجی باندھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کفن رکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا گیا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس کفن کے اندر میت کو کس طرح لپیٹیں گے اس کے متعلق آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اب کفن بچ چکا ہے، دھجیاں رکھی گئی ہیں، اور آپ میت کو غسل دے چکے ہیں، اب آپ میت کو لے کر آئیں گے کفن پر۔ تو چوتھا مرحلہ میت کو کفن پر رکھنا۔ اب جب کفن پر میت کو رکھیں گے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کا قمیص پہنانا۔ چھٹا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ قمیص پہنائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ میت کو ہم نے کفن پر لیٹا دیا، اور سب سے پہلے ہم نے یہ کفنی جو ہم نے سر کی طرف سے تھی، یہ ہم نے کفنی ڈال دی۔ یہ اوڑھنی جس کا امیر اہل سنت نے رسالہ میں بتایا تھا کہ جس کا طول جو ہے وہ آدھی پوچھ سے نیچے تک، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 1 کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اور اس کو چہرے پر اس طرح ڈالیں گے کہ یہ سینے پر آ جائے،
یہ میت کے سینے والا حصہ اس کے اوپر آ گیا. اب ہم جو ہے جو ازار ہم نے نیچے رکھی ہوئی ہے اب اس کو لپیٹیں گے, اور اس کے متعلق امیر علیہ سنت لکھا ہے کہ ہم اس کو شروع الٹی طرف سے کریں گے کہ سیدھا حصہ ہمارا اوپر آ جائے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اب یہ لفافہ ہے, اس کو میت کے اوپر لپیٹیں گے اس طرح. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. یہ ہم نے جو میت کے آگے پاؤں کی طرف اور سر کی طرف اضافی جو ہم نے کپڑا کاٹا تھا کہ دونوں طرف سے باندھ کر ہم اس کو میت کو اندر قبر میں اتارنے میں آسانی رہتی ہے, تو یہ اس طرح میں نے جو آپ کے سامنے یہ لپیٹا ہے, تو یہ دھجی جو ہے یہ ایک دھجی یہاں باندھی جائے گی اور ایک دھجی جو ہے وہ سر کی طرف باندھی جائے گی, ٹھیک ہے, اور ایک دھجی جو ہے بڑی یہ کمر کی طرف باندھی جائے گی. مطلب یہ جو ہم ابھی سینہ بند جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ سینہ بند ہم نے لپیٹا. سینہ بند افضل یہی ہے کہ سب سے آخر میں ہو. سینہ بند لپیٹ لیا. اب یہ جو ہے دھجی ہماری, یہ دھجی ہم کمر کی طرف اوپر کی جانب اور یہ نیچے کی جانب, اس طرح دونوں طرف یہ دھجی باندھ کر ہم یہ ہماری جو میت کا تھا یہ معاملہ تیار ہو گیا. یہ مکمل طریقہ اسلامی بہنوں کا جو تھا, عورتوں کا مسلم طریقہ, اس کے متعلق آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے tajheezottakfeen.dawat-islami.net. کفن پہنانا یہ ایک اہم شے ہے. کفن پہنانے سے پہلے کفن بنانا یہ اس سے بھی اہم ہے. عموماً جو ہمارے یہاں مارکیٹس میں کفن ملتے ہیں, کپڑے ملتے ہیں, اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کفن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, کفن کس طرح کا ہونا چاہیے. فقہائے کرام فرماتے ہیں جمعہ اور عیدین کو جو کپڑا پہنتا تھا اس کپڑے کا کفن مستحب ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے جمعے کو اور عیدین کو آدمی اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے, اچھی کوالٹی کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے, تو جو کپڑا وہ اس کیفیت میں پہنتا تھا وہی کپڑا پہنا جائے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں کفناؤ, اس لیے کہ مردے یہ اچھے لباس کے سبب دوسروں پر فخر کرتے ہیں, تو اس چیز کو بھی مردے ایک دوسرے میں محسوس کرتے ہیں. تو اب وہ کپڑا ہو جو اچھا. عورت کے لیے وہ لباس کے جو عورت میکے پہن کر اپنے والدین کے یہاں پہن کر جانا پسند کرتی ہے, تو ایسا لباس ہو. اب بہتر جو ہے وہ مستحب یہ ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے. اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ ترغیب بھی دلائی کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفناؤ. تو اب یہ بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا ہو. اب عموماً ہمارے یہاں مارکیٹ میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ چھوٹے عرض کے بھی ملتے ہیں. اس کا عرض بعض اوقات اب تو شاید 1 گز رہ گیا ہے, 1 گز عرض والا بھی ہے. اب یہ ہمارا چوڑے عرض کا یہ ہم نے کپڑا اسپیشلی منگوایا ہے. اب یہ کم و بیش میرے سے 1.5 گز ہے, شاید 1.5 گز ہے یا اس سے زیادہ, پونے 2 گز ہوگا شاید. تو اب اتنا چوڑا کپڑا ہوگا تو اس میں آپ کو سلائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ اہم چیز ہے. تو اگر آپ جب بھی خدا نہ خواستہ ضرورت ہو, حاجت ہو, تو کفن سینہ عام طور پہ لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں, مشکل نہیں ہے. اگر کپڑا زیادہ چوڑا لے لیں گے تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی, اس میں درمیان میں سلائی کی حاجت نہیں. اور یہ آپ فرض کر لیجئے کہ کپڑا یہ کم عرض والا ہے, بالفرض ہمارا تو عرض پورا ہے, آپ بھی بڑے عرض والا کپڑا ہی لیجئے. بالفرض اس کا عرض پورا نہیں ہے, جیسے اتنا عرض ہے. اب آپ کیا کریں گے, 2 کپڑے آپ نے درمیان میں جو ہماری یہ لائن ہے اس لائن والے حصے سے بیچ میں سے سلائی کر لینے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ 2 چادریں ہوں گی, یہ 2 چادریں بیچ میں سے سلائی ہو جائیں گی, وہی جب کھلے گا تو یہ ہمارا پورے کا پورا وہ کفن کا ہی کپڑا بن جائے گا. امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. اب سب سے پہلے میت کا جو سائز ہے وہ لیں گے, اس میں دھاگے وغیرہ سے یا کسی بھی چیز سے, یا ایک اندازہ ہے 6 فٹ,
تو آپ 6 فٹ لے لیں, دھاگے وغیرہ سے میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک دھاگے سے میت کا قد ناپ لیں. وہ قد ناپنے کے بعد آپ نے بالفرض, یہ ایک اندازے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ دیکھیے جیسا ہمیں میت کے قد کا اندازہ کرنا ہے. اب یہ میت کا قد ہے, اب اتنا ہم نے قد, تھوڑا سا آپ چاہیں تو 1-2 انچ زیادہ فالتو رکھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ اتنا میت کا سائز ہے. یہ دوسرا کپڑا ہے یا جو ہم نے سمجھے کہ اس کا سائز لینے کے لیے لیا. اب تھوڑا سا اس سے فالتو کر لیں 2 انچ, تاکہ وہ میت کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک یہ بدن چھپ جائے. یہ ایک کپڑا ہو گیا. اب یہ مثلا سائز لیا گیا جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے, یہ کہلاتا ہے ازار. اب یہ سر سے پاؤں تک پورے کا پورا یہ کپڑا ہے جو میت کے قد کے برابر ہوگا. ایک تو یہ کپڑا ہے. ابھی آپ کا کپڑا بالفرض اگر کم عرض والا ہے تو 2 کاٹیں گے, ایک آپ نے کاٹا, پھر اسی کے برابر دوسرا رکھ کے کاٹیں گے اور بیچ میں سے اس کی سلائی کر لیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر عرض کم ہے, اس کی چوڑائی کم ہے, تو آپ نے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا لیا تھا, اس ایک کپڑا کاٹا, اب یہ اس ایک کپڑے کے اندر میت کو لپیٹ نہیں سکتے, اتنا ہی اسی کے برابر دوسرا کپڑا ہم کاٹیں گے. اب یہ سپوز کریں, یہ فرض کر لیں 2 کپڑے کٹ گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وہ سینے والا اس ٹائم پہ قریب میں موجود ہوگا, ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کپڑا اندر سے سلائی کر دے گا. یہ جیسے ہمارے ہاں جیسے یہ کرتے کا یہ آستین اندر سے سلتی ہے, اس طریقے سے سلائی کریں گے. اب یہ پورے کا پورا کپڑا یہ کھولیں گے تو ایک بڑی چادر بن جائے گی. اس کے بعد ایک اور کپڑا ہے جو میت کے سر سے اور پاؤں سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ بندش بند جائے, باندھنے میں آسانی رہے. تو آپ اندازاً 4 انچ سر کی طرف سے 4 انچ پاؤں کی طرف سے فالتو رکھ لیں. تو جو پہلی ہماری چادر تھی جو کٹی تھی, اسی چادر سے آپ 8 انچ اندازاً اپنے حساب سے, مطلب بندش اتنی ہو کہ سر سے بھی بند سکے اور پاؤں سے بھی بندنے میں دقت نہ ہو. تو آپ 4 انچ سر کی طرف فالتو رکھ لیں, 4 انچ پاؤں کی طرف. یہ ہمارا وہ پورے کا پورا وہ کپڑا تھا. اس کے بعد اندازاً ہم نے یہ 4-4-8 انچ تقریباً یہ بندش کا اتنا حصہ سر کی طرف ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا پاؤں کی طرف ہوگا. یہاں سے اب یہ 2 چادریں ہیں. ایک وہ چادر ہے جو میت کے قد سے بڑی ہے, اتنی بڑی کہ جو باندھنے میں آئے گی. ایک وہ چادر ہے جو میت کے سر سے پاؤں تک. اب یہ تیسرا کپڑا وہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا کرتا ہے بالکل سیم وہی کرتے کا انداز ہوگا, لیکن یہ جیسے کرتے کے چاک ہیں, یہ چاک نہیں ہوں گے. آپ یہ فرض کر لیں یہ کرتا ہے اور کرتے کی یہ سلائیاں نہیں ہیں اور یہ بازو نہیں ہے. اتنا کرتا پیچھے سے آئے گا اور بیچ میں سے گلا بنے گا اور آگے بھی آدھی پنڈلی تک ہو, یہ بہتر ہے. تو یہ بالکل سیم ہمارے کرتے والی طرز ہے. اس کو قمیص بھی کہتے ہیں, کفنی بھی کہتے ہیں. تو قمیص کتنی ہوگی, کفنی آپ نے میت کا جو سر کا حصہ ہے یہ یا تو آپ ناپ لیں, کندھے سے لے کر آپ آدھی پنڈلی تک کسی کپڑے سے ناپ لیں, دھاگے سے ناپ لیں. اب یہاں سے آدھی پنڈلی یہاں تک آ رہی ہے. اب یہ کپڑا ہوگا جو نیچے سے آئے گا اور گلا بنے گا بیچ میں. میت میں مرد کا گلا وہ کندھے کی طرف کاٹا جاتا ہے. اب یہ دوسرا کپڑا اس کے اوپر آ جائے گا. جیسے یہ دیکھیے یہ ان کا یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے آدھی پنڈلی. اب اس کو ڈبل کر لیں. یہ دیکھیے یہ کپڑا ہے, یہ بالکل بے عینی جو ہمارا کرتا ہے, یہ کرتے کی ایک سائڈ ہوگی, یہ یہاں تک آئے گی کندھے تک, اور کندھے سے اوپر یہ آدھی پنڈلی تک یہاں تک آ جائے. تھوڑا اس کو فالتو کرنا, یہاں تک. یہ وہ کفنی ہے جو بے عینی بالکل کرتے کی طرح ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ کرتا, آپ یہ فرض کر لیجئے, دیکھیں سامنے کرتے کا حصہ ہے, یہاں پہ سلائیاں ہوتی ہیں. جیسے یہ چاک ہے, چاک یہ جو کلی بھی بولتے ہیں اس کو, چاک فرض کریں اس میں نہیں ہے, اور یہ بازو نہیں ہے. بالکل وہی کرتا ہے سیم. یہ ایک حصہ آگے کا اور ایک حصہ پیچھے کا. ہمارے چونکہ کپڑے کا عرض بڑا تھا تو اس لیے اس کو کاٹ لیا گیا. اگر سنگل عرض والا کپڑا تو وہ اس طرح اتنا ہوگا تقریباً, اور یہ پورے کا پورا آگے پیچھے آ جائے گا. اب آپ نے یہ اتنا رکھا ہے کہ آگے پیچھے دونوں طرف کم از کم پنڈلی تک آ جائے. ابھی اس میں گلا بنانا ہے. گلا کیسے بنے گا؟ گلا میت کا جو مرد کا ہے وہ گلا
یہ جو ہے گردن کی طرف کاٹا جائے گا, کندھے کی طرف. اس طریقے سے اس کو کاٹیں گے. اس کا پہلے سینٹر دیکھ لیں, جو سینٹر ہے سینٹر میں ہلکا سا اسے وہ کٹ لگائیں گے. یہ کٹ لگانے کے بعد یہ کندھے کی طرف دونوں طرف اس کو کاٹ دیں گے. عورت کا سینے کی طرف اب چونکہ تھوڑا عذر ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, اس میں سے گردن نہیں گزر پاتی, تو ہم گلے کی طرف بھی تھوڑا سا اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ کندھے کی طرف اور یہ دوسرے کندھے کی طرف. بس اس میں سے یہ میت کا امید ہے یہ سر گزر جائے گا, نہ گزرے تو تھوڑا سا اس کو بھی کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ 3 کپڑے آ گئے. اب ان تینوں کپڑوں کو سب سے پہلے وہی دھونی دینی ہے. 1 3 5 7 مرتبہ زیادہ زیادہ دھونی دیں گے. یہ دھونی جیسے دے دی گئی, خوشبو سلگا دی گئی, خوشبو پاس رہے تو یہی زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے. یہ بڑی چادر سب سے نیچے بچھائیں گے. پھر اس کے بعد وہ کپڑا کہ جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے, اس کے بعد یہ وہ رکھا جائے گا. اب یہ تقریباً پاؤں کی طرف سے بھی اتنا اور سر کی طرف سے بھی اتنا چھوٹا ہوگا. یہ دوسرا کپڑا امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو, مدنی چینل کے ناظرین کو ادھر اٹھا کے پھر رکھ دیں. یہ وہ کپڑا ہے جو سر اور پاؤں سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. اور یہ تیسرا وہ قمیص ہے جس کو ہم نے کاٹا تھا. اور یہ قمیص کی کیفیت کیا ہوگی, کیونکہ اب میت کو رکھنا ہے اس پر, تو اس کی ایک سائیڈ کھول کر رکھیں گے. جیسے یہ فرض کر لیں یہاں میت کا سر آئے گا, تو اتنا تھوڑا سا نیچے کے گردن سے یہ دونوں طرف بیچ میں بھی بالکل برابر رہے گی, اور یہ بیچ کا حصہ اس کی لائن کے اوپر آ گیا. اب یہاں سے اس کو ایسے آپ نے الٹ لینا ہے, یہ تاکہ میت یہاں سے اندر آئے گی تو یہ داخل کرنے میں آسان. امید ہے سمجھ میں آ گیا سب کو, یہ بہت آسان ہے. یا پھر دیکھ لیجئے, یہ جو کفنی ہے قمیص ہے, یہ قمیص سلی ہوئی نہیں ہے. اب یہ اس کا چونکہ اس کے اندر میت کا وہ سر داخل کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی کہ اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو ہم پہلے لپیٹ کے ایک سائیڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے, یہاں کر لیں گے, اور یہ نیچے والا حصہ ہے. اب میت کو یہاں پر رکھنا ہے. اس سے پہلے وہ دھجیاں ہیں, وہ دھجیاں آپ جو اس سے باندھا جاتا ہے, وہ دھجیاں اگر کمر کے نیچے ایک دھجی رکھی جاتی ہے, وہ دھجی رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی میت, تاکہ پہلے جب میت کے رکھنے سے پہلے وہ دھجی رکھ لی جائے تاکہ تکلیف کم سے کم. یہ دھجی تقریباً کمر تک آ جائے گی. صحیح. اب جو غسل کے بعد جو کیفیت تھی, یہ وہ گیلا کپڑا ہے, میت کے بدن کو نرمی سے پونچھتے ہوئے تاکہ تکلیف بھی نہ ہو اور پانی کے قطرات وغیرہ ہیں وہ بھی نہ رہیں. ایک آپ نے کپڑا وہ رکھنا ہے جو خشک ہوگا. وہ خشک کپڑا یا خشک چادر آپ بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہ خشک کپڑا جیسے بالفرض یہ وہ گیلا کپڑا تھا, اس کے اوپر اس طریقے سے اس انداز سے آپ نے ایسے اس انداز میں رکھیں گے کہ ستر بالکل ظاہر نہ ہو, ایسے ہی احتیاط کے ساتھ کہ اوپر والا کپڑا بھی گیلا نہ ہو. یہ وہ کپڑا رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد میت کو اٹھا کر کفن پر رکھنا ہے. یہ ایک چادر ہے جو قبر میں اتارتے وقت بھی کمر کے نیچے رہے گی تو آسانی رہے گی. یہ چادر اچھی طریقے سے یہ چادر کمر کے نیچے رکھیں گے تو اٹھانے میں آسانی رہے گی. یہاں سے اٹھا کے اب کفن کے اوپر لے کے جانا. میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے, یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا, یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا, نامۂ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت. یہ کلمہ شریف ہاتھ کی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے لکھیں گے. دل کے مقام پر امیر سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ
اور اسی طرح مختلف مدنی پھول بھی امیر اہل سنت نے عطا فرمائے۔ اب جب یہ کفن پر رکھا جائے گا تو یہ چونکہ سر کا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، اس لیے اسے احتیاط سے کہ یہ گلے میں سے یہ کفنی کا حصہ گزر جائے۔ یہ کفنی کا پہنانے کا طریقہ، اس میں نیچے جو کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اب یہ پورے کا پورا ان کا جسم آ گیا۔ اب اعضائے سجود جو ہے، موضع سجود، ان مقامات پر یہ عطر وغیرہ لگا لیں، خوشبو ہو وہ لگا لیں، کافور ہو تو وہ لگا لیا جائے۔ خوشبو جیسے اعضائے سجود ہیں، پیشانی ہے، پیشانی پر اس کو لگا لیا جائے، ہاتھ ہیں تو ہاتھ پر، ہاتھ نکال کے ہاتھوں کے مقام پر، اور یہ دونوں پاؤں۔ اب اس میں ایک احتیاط جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے مطلب ایک مدنی ذہن عطا فرمایا، مدنی پھول عطا فرمائے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی جائے۔ اور وہ لکھنی کس سے ہے؟ یہ روشنائی سے یا انک سے نہیں لکھی جائے گی، بلکہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے، انگشت شہادت، اس کے اشارے سے بسم اللہ شریف لکھی جائے۔ تو اس میں بسم اللہ شریف لکھیں گے۔ جبھی میلی نہیں ہوتی دہن، میلا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ کفنی تک کا حصہ سیکھ لیا کہ کفنی کے اندر جو کٹا ہوا حصہ تھا یہاں پر ہم نے سر داخل کیا، کفنی کا اوپر والا حصہ لے کے آئے۔ اب یہ دیکھیے میت کی بائیں سائڈ یہ ہے، یہ بائیں طرف ہے اور یہ دائیں طرف ہے۔ اب پہلے یہ بائیں طرف کا کپڑا اوپر آ گیا، پھر دائیں طرف، یہ دائیں طرف کا یہ اوپر آ گیا۔ اب یہ بائیں طرف سے لفافہ اور یہ دائیں طرف سے لفافہ، اور یہ دھجی تھی وہ جو ہم نے نیچے رکھی تھی، اس دھجی سے آپ یہ کمر کے حصے کو باندھ لیجئے، جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو کھول دیا جائے گا۔ یہاں سر کی طرف کے حصے کو بھی ایسے باندھ لیا جائے۔ گرہ اس طرح کی لگائیں گے بآسانی کھل جائے۔ یہ پورے کا پورا اب کفن کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس میں ایک احتیاط، جو میت کی چارپائی یا ڈولی بولتے ہیں اس کو، تو اس میں عام طور پر بعض جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھل جاتی ہیں، جو سائڈیں ہوتی ہیں اس کی، اس میں وہ چٹخنی لگی ہوتی ہے، کنڈی لگی ہوتی ہے، بعض ایک طرف سے کھلتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے۔ تو اس طرف سے رکھا جائے، جیسے چارپائی ہے، چارپائی میت یہ رکھی ہے، تو اب میت کے قبلے کی طرف چارپائی رکھیں اور یہاں سے اٹھا کر ڈولی میں رکھیں، تاکہ اس کی وہ چٹخنیاں جو ہیں سائڈ سے کنڈیاں جن کو کھول کے اتارا جاتا ہے میت کو، وہ آسانی سے اس میں رکھا جائے اور وہیں سے قبلے کی طرف سے اس کو اتارا جائے۔